الرحمن الرحیم حدثنا ابو الیمان. امام بخاری کے اساتذہ بھی 900 کے قریب ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہو کبھی محمد ابن بشار، کبھی علی ابن عبداللہ مدینی، اور کبھی جناب یہ حضرت ابو الحکم جن کا نام ہے ابو الیمان جن کو کہتے ہیں، ہے نا. فرماتے ہیں قال اخبرنا شعیب عن عبد الله ابن ابي حسین قال حدثنا نافع ابن جبیر عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو شخصوں نے دعوی نبوت کیا تھا، اور ان کا دعوی نبوت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے پھیل جانے کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد، بلکہ 9 ہجری کے بعد ان کا دعوی نبوت ہوا. سمجھے؟ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کی دعوت عام طور پر نہیں تھی، بلکہ آغاز تھا ان کا، اور آغاز تھا اور جلدی ہی ان کا اختتام بھی ہو گیا. ان میں ایک تو تھا مسیلمہ کذاب، یہ یمامہ کا تھا، اور ایک تھا اسود عنسی، یہ صنعاء کا رہنے والا تھا. اسود عنسی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں حضرت فیروز دیلمی نے قتل کر دیا تھا. تو حضور نے فرمایا تھا فازا فیروز، تو بیٹے فازا فیروز، دیکھ لو آ گئی ہوں طبیل سے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یہی بات ہے فازا فیروز. ذوق سلیم نے کام نہیں کیا ہوا نا، ہے نا؟ اچھا کیا. اور مسیلمہ کذاب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت وحشی نے قتل کیا تھا. ان کا واقعہ آپ نے پہلے پڑھا ہے. اچھا نہیں گھنٹی پڑھا کر بیٹھ گئے ابھی آ رہا. تو ایک اسود عنسی اور ایک مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب کا معاملہ کچھ بڑا تھا، یہ بڑے قبیلے کا فرد تھا. اس کے جال میں کچھ لوگ پھنس گئے تھے. بیٹا جال تو کوئی بھی ڈال دے، مچھلی پھنستی ہی ہے کہ نہیں؟ چاہے خریدنے یا بیچنے کے لیے جال ڈالے، یہ چاہے کھانے کے لیے جال ڈالے، جال تو کسی کا بھی ہے. شیطان کے جال میں لوگ آ جاتے ہیں، جال تو وہی چیز ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مدینہ طیبہ آنا جانا بھی تھا، اس کی سسرال تھی مدینہ طیبہ کی. سمجھے ہوگا سسرال تو سال. اچھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی رسول اور نہایت فصیح و بلیغ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس تھے. ثابت ابن قیس ابن شماس، انہیں کہتے تھے خطیب الانصار، فصیح و بلیغ، ہے کہ نہیں؟ مخالفین کی باتوں کا جواب یہی دیا کرتے تھے. کون؟ جب یہ مدینہ طیبہ آیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد تشریف لے گئے. اس وقت اس نے اظہار اسلام کیا تھا ایک قول کے مطابق. تو اب یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے 3 باتیں رکھی. مجھے آپ کے دعوے نبوت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خود آپ کے ہاتھ پر بحث کرتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ مقرر کر دیں. سمجھ گئے؟ ایک. دوسری بات، اہل شہر پر آپ کا تسلط رہے
اور اہل دیہات پر میرا تسلط ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لفظ ہے نا دیہات کا رہنے والا تھا, تو یہ دیہات کا رہنے والا تھا نہیں, یہ دیہات جمع ہے دیہ کی. تو یہ کہنا چاہیے وہ گاؤں کا رہنے والا ہے. سنیں, اور اگر 10-5 لوگ ہیں کہ ایک جناب فلاں گاؤں کے, کیوں مولانا اختر صاحب کون سا انڈلا جاگیر کے ہے نا, پزارت پور کے, پرسونا کے ہے نا, کتنا بس ہے نا. اب 4 گاؤں کے لوگ آ گئے تو کہیں گے یہ دیہات کے رہنے والے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہاں سیکھا تمام بولیں گے. اگر ایک ہی شخص ہے اختر تو یہ دیہات کے رہنے والے نہیں ہیں. سمجھ بیٹا, تھوڑا منہ کھولو سالے, صحیح بتاتا ہوں میں آپ کو. تو یہ کیا بولیں گے؟ گاؤں کے رہنے والے. صحیح ہو گئی بات, سمجھ آ گئی؟ اچھا, تو یہ کہا کہ دیہات کے رہنے والے میرے, نصیب بول رہا ہوں نا یہ جملہ ہے, میرا جملہ غلط تو نہیں ہو رہا ہے, مطلب جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب دیہات کے رہنے والے میرے, گاؤں اور شہر کے رہنے والے آپ کے. اگر یہ دونوں باتیں منظور ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اہل غطفان کو لے کر حملہ کر دوں گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کھجور کی شاخ تھی اور آپ بیٹھے ہوئے اسے زمین ایسے ہی کلد رہی ہے, ہوتا ہے عادت فطرت انسان. تو حضور نے فرمایا سنو مسلمہ کے ساتھ, مسلمہ سنو, اگر تو اسلام لانے کے نام پر یہ بھی مانگے گا تو تجھے یہ کھجور کی شاخ بھی نہیں ملے گی. اسلام لالچ کا مذہب نہیں ہے, اسلام دین برحق ہے, دعوت الی الحق ہے. یہ دامن اسلام میں آنا ہے, اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا ہے کہ نہیں, اور تمام مقتضیات اسلام پر عمل کرنا ہے. اس کا نام ایمان ہے. یہ کوئی سودا نہیں ہے کہ میں اسلام لاؤں گا تو آپ مجھے یہ دو گے. یہ اسلام کوئی ذریعہ سیاست و حکومت نہیں ہے کہ جناب جو مسلمان آئیں گے وہ ہماری رعایا بنیں گے اور ہم اس کے حاکم بنیں گے, اور حاکم بننے کے بعد میں اتنی ان پر ہم حکومت کریں گے. یہ نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, بادشاہ تو اللہ ہی کی ہے. هو الحی القیوم, وہی بادشاہ حقیقی ہے, وہی قائم رکھنے والا ہے, اسی کے لیے حیات جاویدانی ہے کہ نہیں. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض. یہ تو شان اللہ رب العزت کی ہے. کیا تو اس کو ذریعہ بادشاہ سمجھتا ہے؟ تو بیٹا اس کی فکر میں کجی تھی کہ وہ اس نبوت کو ذریعہ بادشاہ سمجھ بیٹھا تھا. ارے سنے بیٹا, ہاں, اس لیے حضور نے فرمایا سنو, اور باقی بات تم سے یہ کریں گے. کون؟ ثابت ابن قیس ابن شماس, سمجھ گئے بات؟ سمجھے؟ باقی بات یہ کر لیں گے. یہ حضور نے فرمایا. ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی بات میں کہوں گا. تو اب اس کے بعد میں حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے. بیٹا خواب میں کیا دکھایا گیا تو بھی سن, وہ بھی آ رہا ہے. خواب میں دکھایا گیا, حضور نے فرمایا کہ تمام زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. وہ نا بیٹا شیر جو علامہ استاد زمان کا ہے, کیا اب اس دن پڑھا تھا آپ نے, کیا خزانے کی چابی, ہاں کنجی دی, سن لو نہیں کی زبان سن لو نا, کنجی تمہیں دی سارے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. سمجھ گئے نہیں؟ یہ ہے. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں ہیں. اللہ کبیرہ, سونے کے کنگن. تو بیٹا یہ کنگن مرد نہیں عورتیں پہنتی ہیں. کنگن پہنے ہوئے مرد دیکھے اپنے آپ کو
تو ایک بھائی سے تشویش ہے اور وہ بھی سونے کے سنیں جو کہ مرد کے لیے ویسی ناجائز و حرام ہے. تو فرماتے ہیں فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، ان دونوں کے ہونے نے مجھے غمزدہ کر دیا. یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مجھے حکم دیا کہ پھونک مارو، تو میں نے پھونک ماری، فطارا، دونوں چلے گئے. تو پھونک سے جانے والا کنگن میں سمجھ گیا تو ہی ہے، سونے کا آنے والا کنگن اور پھونک سے جانے والا کنگن ایک تو ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسود عنسی ہے. بس سمجھ گئے بیٹا؟ بات ذہن میں آ گئی؟ تعبیر سمجھ. اب بیٹا یہ کنگن کیا ہوتا ہے، مناسبت کیا ہے بیٹا دعوے نبوت اور کنگن میں؟ تو ہمارے بعض علماء نے مناسبت بتائیے کہ کنگن تو سمجھتے ہو بیٹا نا، ہے نا؟ انشاءاللہ پہنیں گے انشاءاللہ. ارے کیا جنت میں انشاءاللہ ہے نا. کنگن پہ کیسے لگیں گے بیٹا؟ تو سب پہنے ہوں گے تو اچھے لگیں گے، سبھی پہنیں گے انشاءاللہ، سب پہنیں گے انشاءاللہ. ارے یلبسون ثیابا من خضر واستبرق ويحلون أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤا. سونے کنگن پہنا جائیں گے انشاءاللہ. تو کنگن جو ہوتا ہے، کنگن نہیں، کنگن جو ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ایک ایسے کہ جیسے قید ہوتا نا، اوپر لپٹا ہوا نا، یہ قید کی طرح ہے. سنے اور جاذب نظر ہے، سونے کا ہے. تو ایسے ہی اس کا دعوی نبوت کرنا لوگوں کو دامن اسلام سے روکنے کے لیے ایک قید کے درجے میں ہے. بات سمجھے؟ اسی لیے حضور نے اس کی تعبیر فرمائی. یہاں تک کہ حضرت ابو رجا اب اتار دی، جن کی ایک روایت جلد اول میں گزری، کہتے ہمارا بھی حال مت پوچھو. کیا تھا ہمارا حال؟ کیا تھا حال کا؟ حال سنیے. فرماتے ہمارا حال یہ تھا کہ پتھر کا خدا بنا لیتے تھے. اللہ اکبر. پتھر کا خدا اور کس کو؟ اور عالم یہ تھا اگر اس سے زیادہ چکنا سفید خوبصورت اگر پتھر دوسرا مل جاتا تو اسے پھینکتے تھے اور اسے لے لیتے. سنیں، اور اگر پتھر نہ ملتا تو ہم ایک مٹھی مٹی لیتے، اسے جمع کر دیتے، ڈھیر بنا دیتے اس کا، اور اس پر بکری کا دودھ دو کر کے اسی کو خدا بنا لیتے. سنیں، یعنی مٹی قائم مقام پتھر کے، لیکن شرط ہے کہ اس میں دودھ بکری کا ملا ہو. یہی ہے بیٹا انسان کی گمراہی. انسان یا تو اپنے مقام سے گرا ہوا تھا یا بہت آگے اٹھ گیا تھا. افراط و تفرید کا شکار تھا انسان. گرا تو اتنا گر گیا مولانا ضیاء الرحمان کہ پتھر کو خدا بنا لیا، اور بڑھا تو اتنا بڑھا کہ خود دعوے خدائی کر دیا. یہی تھا انسان کا افراط و تفرید. بڑا تو فرعون بن گیا، ہے نا، خدائی کا دعویٰ کرو. گرا تو اتنا گرا بولو کہ پتھر کو، سورج کو، دریا کی لہروں کو، آگ کی تپش کو، پانی کی لہروں کو، جس کو چاہے خدا بنا لیا. تو گر بھی گیا اور اٹھ بھی گیا، اپنے مقام پر نہ رہا. یہی افراط و تفرید تھی. اور اصل مقام پر جس نے قائم کیا وہی دین مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، بیچ میں راستہ. نہ خدا ہے اور نہ اتنا گرا ہے کہ اس کا خدا پتھر ہے. یہی افراط و تفرید سے. فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنا پھر ہم کیا بتائیں کیا ہوا. پھر آگ سے آگ کی طرف چلے گئے، آگ سے آگ کی طرف چلے گئے کہ ہم نے بعد میں مسیلمہ کذاب کی اتباع کر لی. تو آگ سے بھاگے تو آگ ہی میں جا کر کے گرے. ایک کنویں سے نکلے دوسرے میں گر گئے، ہے کہ نہیں. پھر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر ہم دامن اسلام لائے. ابو رجا عطاردی رضی اللہ تعالی عنہ، ہے نا. سمجھ گئے بیٹا؟ اب پہلے میں اتنا پڑھاتا ہوں اور اس کے بعد آگے پھر آگے چلیں. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے مسیلمہ کذاب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ان جعل لی محمد من بعدہ تبعتہ، اگر محمد مجھے اپنے بعد کے لیے مقرر کر لیں تو میں ان کی اتباع کر لوں گا. وقدم فی بشر کثیر من قومی، اور اپنی قوم کے زیادہ تر لوگ لے کر آیا تھا.
بیٹا جب کوئی بات منوانا ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے سمجھ لینا میں نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ ہے، نہ مانا تو سمجھ لیو کہ نہیں بیٹا. فاقبل الیہ رسول اللہ، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لائے. ومعه ثابت ابن قیس ابن شماس، اور حضور کے ساتھ ثابت ابن قیس ابن شماس ہے نا. اور حضور کے ہاتھ میں قطعۃ جرید ملا بیٹا، کھجور کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا تھی، کھجور کی شاخ تھی. حتی وقف شاخ، شین میں تفشی ہے بیٹا، ضیاء الرحمان تفشی، اس کی آواز میں جو ہے نا کچھ پھیلاؤ ہونا چاہیے، تفشی شین ہے نا. حتی وقف علی مسیلمہ فی اصحابی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسیلمہ کی مجلس میں پہنچ گئے، جو مجلس کے اس کے ساتھیوں سمیت تھی. تو آپ نے فرمایا اگر مجھ سے یہ شاخ کی یہ شاخ بھی مانگے گا میں اعطیتکھا، بولو ارے میں اس شرط پر مانگے گا کہ اسلام قبول کروں اور یہ شاخ دے دو. نہیں، اسلام میں لالچ نہیں ہے. ولن تعدو امر اللہ فیک، اور اللہ رب العزت کا تیرے متعلق جو حکم ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اللہ رب العزت کے حکم اور قضاء اور تقدیر میں تیرے لیے ہلاکت ہے اور کفر پر بننا ہے. فرمایا سن ولئن ادبرت لیعقرنک اللہ، اگر تو نے اسلام سے روگردانی کی تو اللہ رب العزت اس کو ہلاک فرما دے گا، اور میں تجھ کو وہی دیکھ رہا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے. وہذا ثابت قادمی، اور یہ ثابت ابن قیس ہیں، یہ میری طرف سے تم کو جواب دیں گے. سمجھے مولانا ریحان صاحب. ثم انصرف عنہ، پھر اس کے بعد حضور واپس آئے. ماشاءاللہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، ماموں نے اتنے اچھے مخرج سے عبارت ادا کی، میں نے جو سمجھایا ماشاءاللہ اس کا اثر ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے نا، بہت اچھا. اب ایسی عبارت کسی بھی کتاب کی عبارت پڑھو اسی طریقے سے پڑھو ہے نا، مخرج کی رعایت کے ساتھ. ورنہ اکثر مولانا ایسی سمجھتے ہیں کہ فن تدبیر صرف آیات قرآن کے لیے ہے، وہ بھی حالت نماز میں. صحت نماز کے لیے صرف قرآن پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ایسا نہیں. انہیں کو دیکھ لو کہ جب مصلی امامت کرو صحیح پڑھیں گے اور ختم شریف میں پڑھیں گے، یا کبھی جناب دوران خطابت پڑھیں گے تو بہت غلط پڑھیں گے. اور تو کچھ تو اتنے نڈر ہی کہوں گا میں، ان پڑھ تو نہیں کہہ سکتا، نڈر ہیں کہ اشعار بڑے ترنم میں پڑھیں گے، لیکن جب قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے خطبے میں تو خطبہ اتنا بیکار پڑھیں گے اور قرآن کریم کی آیتیں اتنے غلط طریقے سے ادا کریں گے کہ لگتا ہی نہیں ہے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے یا ابھی طفل مکتب پڑھ رہا ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں بیٹا تمہیں شاید سمجھ بات نہیں آ رہی ہوگی بھی ہے نا. بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھ لو جو مشہور ہیں، ان کی تلاوت قرآن دیکھو پھر تقریر دیکھو، ایسا لگتا ہے خطبہ کسی بچے نے پڑھا تقریر ہی کر رہے ہیں. اس لیے بیٹا قرآن کریم کہیں بھی پڑھو، حدیث کہیں بھی پڑھو، صحیح مخارج کے ساتھ سنیں نہیں. ہاں اس معاملے میں اللہ مصطفیٰ صاحب بہت صحیح تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں اور صحیح حدیث کریمیں پڑھتے ہیں، بالکل صحیح مخرج کے ساتھ، بالکل صحیح مخرج بہت شاندار پڑھتے ہیں، بالکل صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہاں فرمایا قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے معلوم کیا، حضور آپ نے کیا خواب دیکھا تھا جو آپ نے بتایا ملا؟ تو مجھے ابو ہریرہ نے بتایا کہ حضور نے فرمایا تھا بینما انا نائم، میں سو رہا تھا، پھر دیکھا میں نے اپنے خواب میں سوا رہی بولو سونے کے 2 کنگن سوار جمع اسورا، اور اسورا کی صیغہ جمع منتلجم اساذہ ہے کہ نہیں، جیسے نعم کی انعام اور انعام کی اناعیم، صیغہ جمع 2 جمع 2 جمعہ مرتين 2 مرتبہ جمع ہے کہ نہیں. کسی کی ایک ہی مرتبہ آئی ہے جیسے مسجد کی مساجد، مگر ایک مرتبہ آئی لیکن آئی اسی وزن پر، آئی تو ایک مرتبہ لیکن، تو یہ مان لیا آیا تو ایک آئی تو ایک ہی مرتبہ لیکن وزن وہی ہے، تو سمجھو یہ بھی 2 مرتبہ آئی ہے. ارے
کوئی انسان 2 مرتبہ آتا ہے، کوئی انسان 1 ہی مرتبہ آتا ہے، لیکن اس کا 1 مرتبہ آنے کا انداز ایسا ہے، وہی انداز کیا کہا جاتا ہے، یہ بھی 2 مرتبہ آنے ہی والے کے درجے میں صیغہ منتظم۔ پھر کیا کہا، تو اہم منی شانہما، تو ان دونوں کے ہونے نے مجھے ہے نا فکر مند کر دیا، تو مجھ کو خواب میں وحی کی گئی انفخہما، ان دونوں میں پھونک مارو، فنفختہما فطارا، بولو موسیم، فاولتہما کذبین، تو میں نے ان کی تعویل تو جھوٹوں سے کی ہے، یخرجان بعدی، جن کا ظہور اور جن کی اشاعت اور جن کی شہرت میرے بعد ہوگی۔ میں نے بتا دیا تھا پہلے آپ کو، اس کا جواب بتا دیا ہے، معاملہ شروع تو وہیں پر ہو گیا تھا، لیکن جسے شہرت کہتے ہیں وہ بولو ہاں، احدہما العنسی والآخر مسیلمہ، لیکن بیٹا حضور خاتم النبیین، حضور بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبیین، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، لا نبی بعدی۔ اب بیٹا وقت کم ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ لفظ کا کبھی معنی متبین اور متعین ہوتا ہے، میں نے کل بتائی یہ بات کسی جماعت میں، متبین اور متعین، متبین کے بعد میں درجہ ہے متعین، متبین تو یہ کہ معنی ظاہر یہ ہے لیکن دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے، اور متعین وہی معنی ہے دوسرے معنی کا دور دور تک احتمال نہیں ہے، تو بولتے ہیں متعین۔ تقریر بتائی تھی میں نے کل ہی بتائیے، اچھا تو بتائیے، ہاں اچھا بتائی تھی، تو متبین و متعین، اور جب معنی متعین ہو جاتا ہے تو اس کا معنی لفظ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جب متعین ہو جاتا ہے تو اس کا معنی لفظ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور جب اس کا معنی متعین ہو اور احتمال قریب و بعید بالکل نہ ہو تو ایسا معنی لفظ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس معنی کا انکار لفظی کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ کیا اس معنی کا انکار، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، یہ متعین ہے، اور یہ ایسا متعین ہے کہ یہ لفظ معنی لفظ کے قائم مقام ہے، گویا کہ قرآن نے یہ فرمایا وآخر النبیین، اللہ وہی معنی ہے نا، کیا گویا کہ قرآن نے فرمایا وآخر النبیین، آخری نبی ہیں آپ۔ اب اگر کوئی آخری نبی ہونے کا انکار کرے اور خاتم النبیین کا کو مانے کہ میں خاتم النبیین مانتا ہوں لیکن اور کوئی نبی آ سکتا ہے، تو گویا کہ اس نے خاتم النبیین کا انکار کر دیا، اس لیے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہی ہے۔ اللہ بیٹا سمجھ گئے؟ اب پھر اس موضوع پر انشاءاللہ میں کوئی اور کسی مجلس میں آپ سے کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اتنا میں نے بتایا، اتنا سمجھ گئے مولانا ریحان صاحب؟ آپ تو دستار تک ہی پڑھ رہے ہو، سب چلے جاؤ اس پر، تو پھر دستار کے بعد آؤ گے دستگاہ میں آؤ گے؟ ارے دیکھ لو بیٹا یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہاں سننے ہو نہیں، ہاں بالکل غفلت مت پر سنا ہے نا۔ فرماتے اگلی روایت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا میں اسی درمیان کو سویا ہوا تھا، اوتی تو بخزائن الارض، خزائن بیٹا صیغہ جمع منتظم ہوئے، خزینہ کی جمع خزائن، بولو مجھے زمین کے خزانے نہیں بیٹا سارے خزانے دے دیے گئے، خزائن الارض، اور جمع تو استغراق کا افادہ کرتی ہے، اور پھر جمع ہے تو مانا اضافت اس مفید استغراق ہوتی ہے، تو مانا ہوا زمین کے سارے خزانے دے دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ نظر نہیں آئے گا، کیا کہیں گے جلدی آگے چلو، یہ تو وہی تو بالکل بڑا ظاہر ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں فوزع فی کفی سوارین من ذهب، میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن رکھے گئے، فکبر علی، تو ان کا ہونا مجھے بڑا بھاری لگا کہ کیا معاملہ ہے، فاوحا الی ان انفخہما،
تو مجھے وحی کی گئی کہ میں ان دونوں کو پھونک ماروں. فنفختهما بولو فذهبا فاولتهما الكذابين اللذين انا بينهما بولو. تو میں نے ان کی تعبیر ان دو جھوٹوں کے درمیان کی جن دو کے درمیان میں ہوں. دو کے درمیان میں ہوں گا مطلب سمجھیے کہ اسود مارا گیا حضور کے زمانے میں اور مسیلمہ مارا گیا حضور کے بعد. انا بینہما سمجھ گئے. آج صاحب صنعا و صاحب الیمامہ فرماتے ہیں حضرت مہدی ابن میمون کہ میں نے ابو رجا عطاردی سے سنا. وہ فرماتے تھے کننا نعبد الحجر، ہم پتھر پوجتے تھے اور جب کوئی پتھر اس سے بہتر مل جاتا القینا. بولو اللہ اکبر. کیسے تھے ہے نا، خدا کو چھوڑ دیتے تھے ہے نا. اور کتنے گر گئے تھے کہ ان کے لیے خدا کا کوئی معیار نہیں تھا. آج بھی دیکھ لو بیٹا اپنی اتنا ترقی کر گیا زمانہ، ابھی چوراہے پہ لگے رہتے ہیں. ابھی کیا کیا ہو رہا ہے، پھول چل رہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں کیا ہوتا آپ جانتے ہی ہو. اب بھی لوگ گرے ہوئے بہت ہیں. واخذنا الاخر بولو یعنی پہلے کو چھوڑتے تب تھے جبکہ دوسرے کو لے لیتے ہے نا. کبھی بغیر خدا کی نہ رہے، خدا ساتھ میں رہا. چھوڑنے سے پہلے خدا ساتھ میں رہے. کیا کیا مزاج تھا بیٹا، خدا ساتھ میں رہے. مولانا دیکھ رہے ہو، خدا ساتھ میں رہے. اور جب پتھر نہ ملتا تو بغیر خدا کے تب بھی نہیں رہتے. جمانا جسوتم من تراب، ایک مٹھی مٹی جمع کرتے. ثم جینا بالشات، پھر ہم بکری پکڑ کے لاتے. فحلبنا علیہ، اور اس کا اسی پر دودھ دیتے تھے. ملا بیٹا. فتف ثم تفنا بھی، پھر چکر بھی لگا دیتے تھے ہے نا. 7 پھیرے والا جو ہوتا ہے ان کے فرماتے ہیں. اور جب رجب کا مہینہ آتا، رجب کا مہینہ آتا تو سنو ہم کہتے ہاذا منسل الاسنہ، سنان کی جمع. یہ تو اب تیر کی جو پیکان ہے اسے نکالنے والا مہینہ ہے. تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، پھر بھی آپ سنو کہ جو اشہر حرام ہوتے تھے شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. تو یہ 4 مہینے ان کے نزدیک حرمت والے مہینے کہلاتے تھے. اس میں جنگ حرام. 4 مہینے جنگ نہیں کرتے تھے، یعنی 3 مہینے لگاتار ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 مہینہ ہوتا. تو کرتے کیا تھے اس میں؟ تو یہ لوگ جو تھے نا ماہر حرب و ضرب تھے. تو بیٹا اب سفر سے لڑائی شروع ہوئی، جماعت الاخرہ تک ہوئی ہے نا. اب 1 مہینے تک اب جنگ بند رہے گی. کیا کریں گے؟ اب اس میں جنگ کی تیاری کریں گے، نئے ہتھیار خریدیں گے، نئے ہتھیار خریدیں گے. جو قبیلے کمزور ہو گئے ہیں ان کے نئے قبیلوں سے معاہدہ کریں گے. اپنی جنگی تیاری مکمل کر کے پھر شروع کر دیں گے شعبان میں. اور شعبان کی، رمضان کی، شوال کی کہنا اب چلو بازاروں میں اکٹھا ہو گئے، اپنے نصب نامے بیان کریں گے. تو بازار اوقاز میں اس میں اکٹھا ہوتے تھے سب یہ لوگ. پھر اس کے بعد میں حج کریں گے اور حج کر کے نبٹ کے پھر تیاری کریں گے، پھر سفر کا آغاز کریں گے. ارے گویا کہ یہ جنگ کی تعطیل کلا ہوتی تھی وہ. کون سی 3 مہینے والی اور یہ بیچ والی ادھر جیسے تعطیل سرما 1 مہینے کی بیچ میں. ان کا اوڑھنا بچھونا ہی جنگ تھا. یہ بیچ میں خالی چھٹیاں کرتی تھی کہ لڑنا نہیں ہے. اس کے بیاہ شادی کرنا کسی وہ کر دیا، وہ کام نپٹا دیے اور کام نپٹا دیا کرتے تھے بیاہ شادی ہے کہ نہیں. تو بیٹا اچھا ہاں، اور ہتھیار تھے وہ اپنے درست کرتے. کوئی نظر ٹوٹ گیا تو اس کی جناب اس کے صحیح کرا دیا، کمانا کم ہوئی وہ بنوا لی. یہ ہوا، یہ زندگی تھی. فلا ندع رمحا فی حدیدہ، تو ہم کسی بھی بولو بیٹا نیزے میں لوہا نہیں چھوڑتے تھے. ولا سیمن فی حدیدہ، اور نہ کسی بولو تیر میں لوہا چھوڑتے تھے. الا نزعنا،
چھوڑتے، کسی تیر میں کسی نیزے میں لوہا رہتا نہیں تھا، الا نذران ہم اس کو نکال دیا کرتے تھے، ملا بیٹا تو ہم اس کو ماہ رجب میں نکالتے تھے۔ فرماتے مہدی ابن میمون کے میں نے ابو رضا کو سنا، وہ کہتے تھے جب حضور کی بعثت ہوئی تو میں غلام تھا، ارعل ابلا، بولو بیٹا ہاں، فلما سمعنا بخروجی، جب میں حضور کی بعثت کا علم سنا ہم نے تو فررنا الی النار الی مسیلمۃ الکذاب، تو ہم آگ سے آگ کی طرف چلے گئے، کدھر؟ مسیلمہ کذاب کی طرف۔ یہ باب ہے قصہ اسود عنسی۔ فرماتے ہیں جناب حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ مسیلمہ کذاب مدینہ منورہ آیا، فدخل فی دار بنت الحارث، تو یہ حارث، بولو حارث کی بیٹی کے گھر میں اترا، ملا بیٹا حارث کہاں گیا؟ وکانت تحتہ ابنۃ الحارث ابن قرظ، ملا بیٹا، اور یہ حارث ابن قریظ کی بیٹی اس کے نکاح میں تھی، کیا حارث سمجھ گئے؟ اب فرماتے وَيَا ام عبداللہ ابن عامر، بیٹا اس مقام کو میں سمجھا دوں، مسیلمہ کذاب سے پہلے یا بعد میں کسیہ اس لڑکی کا نام تھا، یہ عبداللہ ابن عامر کے نکاح میں تھی، اس کے عبداللہ ابن عامر کے نکاح میں تھی، بیٹا توجہ رکھنا، اور عبداللہ ابن عامر کے نکاح میں رہتے ہوئے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ سنیں بیٹا اپنے ہاں تو نام رکھنے کا الگ طریقہ ہے، نام رکھتے دیکھتے ہیں خاندان میں کوئی اس نام کا تو نہیں ہے، خاندان میں رشتہ داری میں تو نام نہیں ہے، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے بیٹا، نام اچھا ہے بہت، کیا کروں فلاں کا نام ہے، لیکن عرب میں ایسا نہیں تھا، عرب میں بیٹے کے نام باپ کے نام پر، بیٹے کا نام دادا کے نام پر، پردادا کے نام پر رکھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے ان کے دادا کا، پردادا کا، اس کے باپ کا نام روشن رہے، نظریہ الگ الگ تھا، سمجھے؟ اپنے آپ تو جہاں تک سلسلہ معلوم ہے وہاں تک نام نہیں رکھیں گے، اور رشتہ داریوں میں جو کوئی نام ہے وہ نہیں رکھیں گے، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں تو دادا کے نام پر نام رکھ دیا۔ سنے بھائی سمجھ رہے نہیں؟ تو عبداللہ ابن عامر نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا تھا، تو یہ عورت جو ہوئی یہ عبداللہ ابن عامر کے بیٹے عبداللہ کی ماں ہوئی، کیا؟ عبداللہ ابن عامر کے بیٹے، اب اس میں کیا ہے؟ وہی ام عبداللہ ابن عامر، تو یہ عبداللہ ابن عامر کی ماں نہیں تھی، یہ تو عبداللہ ابن عامر کی بیوی ہے، یہاں مضاف محذوف ہے، ایک جملہ ایک کلمہ محذوف ہے، وہی ام عبداللہ ابن عبداللہ ابن عامر، بس سمجھے بیٹا؟ یہ میں نے آپ کے سامنے توضیح کر دی، اس کو ذہن نشید رکھیے گا۔ تو حضور تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس تھے، اور یہ وہ ہے جن کو خطیب رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی، کھجور کی لکڑی کی، کھجور کی شاخ تھی، تو وقف علیہ حضور کے پاس ٹھہرے، تو آپ سے مسیلمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہمارے درمیان سے اور اس معاملے سے آپ تخلیہ کر لیں، یعنی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، چاہے آپ کے ہاتھ میں ہونا ہے، کرنا کیا پڑے گا، لیکن شرط ہے ثم جعلتہ لنا بعدک، بولو پھر یہ امر سیاست، امر عمارت ہمارے لیے کرتے اپنی بات، سمجھے؟ سنے تو حضور نے فرمایا لو سألتنی ھذا القضیب ما اعطیتکہ وانی لاراک الذی اریت فیہ ما اریت، اور یہ ثابت بن قیس ہے، وسیجیبک عنی، بولو فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال عبید اللہ ابن عبد اللہ سألت عبد اللہ ابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس سے حضور کے خواب کے بارے میں معلوم کیا کہ جو ذکر کیا گیا تھا. تو عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے ذکر کیا کہ رسول اللہ اسی درمیان کے بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں. تو حضور نے فرمایا ففزعتهما، تو میں ان دونوں کی وجہ سے گھبرا گیا. وکرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. قال عبید اللہ ابن عبد اللہ احدهما لنسی الذي قتله فیروز بالیمن والآخر مسیلمہ میں بیٹا قتله وحشی. باب قصت اہل نجران. آج سارے تو مخصوص کیوں؟ کیا بات ہے بیٹا؟ خراب ہے کیا؟ اور کیا بات؟ تم نے کوئی زیادہ بات ڈال دے گا سالے پہ؟ جگہ چینج ہو رہی ہے، کچھ مزاج بھی کرنے لگ رہا مجھے. کیا بات اب بھی لگ رہی ہے؟ سالے تم کیا بات ہے؟ پریشان ہو رہے ہو تم؟ بالکل نہیں ہو ماشاء اللہ. تو سنو بیٹا، نجران یہ نصارہ کا مرکزی شہر تھا. نجران، یہاں بڑے بڑے پادری نجران ہی میں رہتے تھے. یمن میں تھا مولانا صالح نجران. یہیں پر سید عاقب ان کے جو بڑے عالم تھے وہ رہتے تھے. تو انہوں نے لعان کرنا چاہا. لعان ہے نا. تو قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ قل یا اہل الکتاب تعالوا، کیا ہے؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا تعالوا سواء بینکم الا نعبد الا اللہ. نہیں وہاں گئے. تعالوا کیا ہے بیٹا پڑھنا؟ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ ہے مولانا کہ ہم جھوٹے پہ لعنت کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت. اپنے بیٹوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، سب کو بلا کے لاؤ. ہم اپنوں کو بلاتے ہیں اور ایک جگہ پر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم میں جو بھی جھوٹا ہو، یہ جھوٹے ہو کہ ہم جھوٹے ہو، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت. بیٹا یہ ہے مولانا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سنیں تو اب انہوں نے پہلے تو کہہ دیا ٹھیک ہے کر لیں گے. بعد میں کہا سنو، اگر ہم نے ملانا کر لیا، لعان کر لیا اور ہم پر لعنت پڑ گئی تو نہ ہم بچیں گے اور نہ ہمارے بعد کوئی بچے گا. تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مصالحت کر لی تھی، سمجھے، خراج دینے پر. اور یہ کہا تھا یا رسول اللہ ہم اسلام تو قبول نہیں کریں گے لیکن ہم جزیہ دیں گے، اور جزیہ وصول کرنے کے لیے آپ امین شخص کو بھیجنا جو امین ہو. تو فرمایا حضور نے میں اس کو بھیجوں گا جو امین نہیں، حق الامین ہے، جس کے رگو پا میں، رگو ریشے میں امانت رچی اور بسی ہے، خیانت کا دور دور تک اس کے قریب سے گزر نہیں ہے، میں اس کو بھیجوں گا. حضور نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ. ان کا لقب ہی ہو گیا امین امت. حضور نے فرمایا اگر آج یہ لعان کر لیتے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ زمین پر باقی نہ رہتا. فرماتے ہیں عاقب سید نجران کے سردار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے لعان کا ارادہ کیا. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا لا تفعل واللہ لئن کان نبی، اگر یہ نبی ہے تو اور ہم نے لعان کر لیا
تو لا نفلحون حنن ولا عاقبنا، تو نہ ہم کامیاب ہوں گے اور نہ ہماری نسلیں کامیاب ہوں گی، ہے نا. قال انا نعطیک ما سألتنا، ہم آپ کو وہ دیں گے جو ہم سے آپ مطالبہ کریں. وابعث معنا رجلا امینا ولا تبعث معنا الا امینا، فقال لأبعثن معكم رجلا امینا حق امین حق امین. تکرار کے ساتھ بیٹا، تکرار لفظ تاکید کے لیے، جو سراپا امین ہے، سراپا امین ہے، سراپا امین ہے، امین ہی امین ہے. تو اتنی تعریف کا جملہ حضور نے فرمایا، فاستشرف لها اصحاب رسول اللہ. بولو تب اب کس کو کون جائے گا، یہ جانے کے لیے تمام اصحاب میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا. یہ جذبہ پیدا ہو گیا اس لیے نہیں کہ ہم جناب نجران جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ زبان رسالت سے اس کے لیے حق امین کا تمغہ مل گیا ہے. حضور نے جس کو بھیجا وہ حق امین نہیں بھی ہے تو اب ہو جائے گا. دو مانا بیٹا، حق امین ہے اس کو بھیجوں گا تو حق امین ہو جائے گا. اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کو سننے کے بعد میں تمام صحابہ کرام میں ایک للک اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ حضور ہم کو بھیج دیں. تو بیٹا اگر پہلے سے معلوم تھا حضور کو کہ امین ہے بولا تو علم غیب ثابت ہوا، اور پہلے سے معلوم نہیں تھا جس کو بھیجیں گے وہ امین ہوگا تو اختیار ثابت ہوا. اختیار بھی ہمارا عقیدہ ہے، علم غیب بھی ہمارا عقیدہ ہے. سنے بیٹا نہیں؟ سمجھ بات آ گئی. تو فقال قوم یا ابا عبیدہ یا عبیدہ ابن الجرح فلما قام، حضور جب کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ شخصیت اس امت کی امین ہے. فرماتے اہل نجران نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. قال ابعث لنا رجلا امینا فقال لا ابعثن الیکم رجلا امینا حق امین فاستشرف لها الناس فبعث ابا عبیدہ ابن الجراح. بیٹا انس بن مالک کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ہر امت کے لیے امین ہے، وامین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مختلف فضائل سے آراستہ فرما دیا تھا، ہے نا. حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے جو ہے وہ سیف من سیف اللہ فرماتے یہ واقعہ عمان اور بحرین کا ہے. عمان اور بحرین کا مال لینے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں طے ہو گیا تھا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تھا اے جابر اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، وسیم اتنا دوں گا 3 مرتبہ. سنیں مولانا صاحب کیا حال ہے، کیا بتایا میں نے؟ آیا تو ہاں شاباش. حضور کا وصال ہو گیا، بحرین کا مال نہیں آیا. ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا تو ابو بکر صدیق نے اعلان فرمایا مدینہ طیبہ میں جس کے لیے حضور کا کوئی وعدہ ہو یا کسی پر حضور کا کچھ قرض ہو تو آ کر لے لے. جو اعلان ہو گیا تو جابر فرماتے ہیں میں چلا، میں حضور نے مجھ سے یہ کہا تھا بحرین کا مال آئے گا اتنا دوں گا. ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ ہے پھر یہی کہا، تیسری مرتبہ ہے پھر یہ کہا. اور اب دیکھو بیٹا اسلام حق بات کہنے کی اجازت دیتا ہے. فرمایا ابو بکر صدیق سے، ابو بکر صدیق میں آپ کے پاس 3 مرتبہ آیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نے مجھے اتنا مال دینے کے لیے کہا تھا، دو گے یا بخل کرو گے؟ کیا وہ وعدہ جو حضور نے مجھے فرمایا تھا کیا وہ مجھے آپ دیں گے اور یا دینے میں بخل کریں گے کہ نہیں بیت المال ہی میں رہے گا؟
تو بیٹا جواب سنو. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا کہہ دیا تم نے, کیا کہہ دیا تم نے؟ اتبخلو ایو دائن کیا فرمایا, لفظ کیا ہے؟ ایو دائن, ہاں ادبو من البخل, وہی تو پڑھنا چاہ رہا تھا میں. ایو دائن ادبو من البخل, کیا کہہ دیا آپ نے؟ کیا بخل کرو گے؟ کون سی بیماری ہے جو بخل سے بڑھ کر ہو؟ یہ بخل تو بہت بڑی بیماری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہہ دیا؟ بخل کرو گے؟ ایو دائن ادبو من البخل, کون سی بیماری ہے جو بخل سے بڑھ کر ہو؟ بخل تو یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کو روکتی ہے, حق کے مال ادا کرنے سے روکتی ہے, غیر کے حقوق کو کامل طور پر نبھانے سے روکتی ہے, تعلقات کو خراب کرتی ہے. بخل تو بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے. کبھی مت کہنا مجھے بخیل. اللہ اکبر. کیا ضیاء الرحمان, کبھی بخیل مت کہنا. سنو جابر بن عبداللہ, جب بھی تم آئے تو میرا کبھی ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا. میں تو یہ تھا کہ آپ آتے رہو گے اسی بہانے سے, بار بار ملاقات ہوتی رہے گی, اس لیے میں تم کو نہیں دے رہا تھا. نہ تم کہیں جا رہے ہو نہ میں کہیں جا رہا ہوں, میں یہ مال جو رکھا ہے یہ کہیں جا رہا ہے کہ نہیں, اور سمجھے. بس اس لیے میں نے, ایسا نہیں ہے کہ میری نیت میں نہ دینے کی ہو, بس دے دوں گا آپ کو میں. سنیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, جو گن لو کتنے بیٹھے ہیں تمہارے, کتنا حضور نے وعدہ کیا تھا اس کے حساب سے کتنے آتے ہیں. تو فرماتے ہیں جب میں نے گنا تو 500 آئے. تو فرمایا خود مثلہا مرتين. کیسی بات کرتے ہو؟ بخل کیا چیز ہے؟ حضور نے وعدہ کیا ہے, میں اپنے حبیب اور اپنے محبوب کا وعدہ اس اعتبار سے نبھاؤں گا کہ تاریخ بن جائے. اتنا ہی نہ لو بلکہ اس کا دگنا 2 مرتبہ لو. کیا اتنا ہی نہیں, بولو بولو, بلکہ اس کا دگنا 2 مرتبہ لو. اور تم بھی یاد رکھو, تاریخ یاد رکھے کہ نبی نے جو وعدہ کیا تھا ان کے خلیفہ نے ان کے وعدے کو آسان طریقے سے ادا فرمایا. 2 مرتبہ. فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا لو قد جاء مال البحرین, اگر بحرین کا مال آ گیا, لقد آتے تو کا ہا کذا وہاں کذا, بولو وہاں کذا 3 مرتبہ ہے سلاسن. تو حضور کے وصال تک بحرین کا مال نہیں آیا. تو جب ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا تو امرا منادین فنادا, کیا اعلان کرایا, من کان له عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین, دین مت پڑھنا بیٹا, دین او عیدۃ, ہے نا, وعدہ سے ہے عیدہ, ہے نا, فلیاتنی. فقال قال جابر فجئت ابا بکر فاخبر تو میں نے ان کو بتایا کہ حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تمہیں اتنا 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 3 مرتبہ کروں. اور پکا وعدہ کیا حضور نے, فاعطانی, وہ کہ حضور نے مجھے دے دیا. کیا کیا ہے نا, سمجھئے بیٹا. کیا ہے وہ پھر رد و کبھی شان کریموں کے در کی ہے, مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. یہ اگر وہ تھے پھر رد و کبھی شان, کبھی شان کریموں کے در کی ہے. سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے مولانا صالح صاحب, کیا مان کے رہے ہو تمہیں؟ کیا ہے یہ مال ہے, چادر ہے, کیا ہے یہ؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سنو بیٹا, فرماتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں فلقیت ابو بکر بعد ذلك فاصلت فلم يعطني ثم اتيت الثانيه فلم يعطني ثم اتيت الثالثه فلم يعطني فقلت له قد اتيتك فلم تعطني. 1 مرتبہ ہو گیا. ثم اتيتك فلم تعطني ثم اتيتك تیسری مرتبہ فلم تعطني فإما تعطيني وإما تبخلني.
تو یہ بچا. تو پھر فرمایا کیا کہا اقلتا تبخلونی، کہ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ مجھ سے بخل کریں گے. ایو دائنت و من البخل، بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے. حضور نے انہوں نے ابوبکر صدیق نے یہ 3 مرتبہ کہا. اور پھر کہا ما منعتک من مرۃ الا وانا اريد ان اعطيك، میں نے جب بھی تم کو دینے سے منع کیا ارادہ یہی تھا کہ میں تم کو دوں گا، ہے نا، بس اس لیے کہ تاکہ تم آتے رہو میرا بیٹا. وعن عمرو وعن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي ابو بکر ادها، اسے گنو جتنا تمہارا وعدے کے مطابق بنتا ہے گنو. فعددتها فوجدتها 500. قال خذ مثل مرتين، اس کا دگنا 2 مرتبہ لے. باب قدوم الاشعریین واہل الیمن، یہ باب اشعریین کے آنے کے بیان میں اور اہل یمن کے آنے کے بیان میں. فرماتے ابو موسیٰ شریف حضور نے فرمایا ہم منی وانا منہم، بولو وہ اہل یمن من سے ہے اور میں اہل یمن سے ہوں. یہ بیٹا غایت قرب اور غایت اتصال کو بتانے کے لیے اہل عرب یہ کلمہ بولتے ہیں جیسا اردو بولتے ہیں. اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی بات میری بات ہے، میری بات ان کی بات ہے، دونوں کو الگ مت سمجھنا آپ، ہے نا. جو انہوں نے کہا تو میں نے کہا، میں نے کہا تو انہوں نے کہا. ہوا منی وانا منہم. اللہ محاورات نہیں سمجھتے ہو کیا؟ ہاں اب فرماتے ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو، فرماتے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو مدینہ منورہ جب آئے نا تو بہت دنوں تک یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود بھی اہل بیت نبی سے ہیں. ارے بھائی جیسے کسی مسجد میں امام صاحب پہنچتے ہیں، ہے نا، اور کوئی شخص اس گھر میں برابر آتا رہتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی شادی نہیں کا کوئی گھر کا فرد ہے، بھیا بھتیجا کوئی نہ کوئی ہے. بعد معلوم ہوا کہ نہیں یعنی وہ نہیں ہے تو ان کے رہتے ہیں ایسے آتے جاتے ہیں، محبت میں آتے جاتے ہیں. فرماتے عبداللہ ابن مسعود کا آنے جانا حضور کے گھر اتنا تھا کہ میں زیادہ آنے جانے کی وجہ سے ہم تو بہت دنوں تو یہی سمجھتے رہے کیا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی گھر کے فرد ہیں. فرماتے ہیں کچھ نہیں سمجھے ہوئے شاید. فرماتے ہیں ابو موسیٰ شریف قدیم تو انا وقی من الیمن، ملے؟ ارے ملا نہیں ملے. میں اور میرے بھائی ابو روحم یمن سے آئے. فمکثنا حینا، ایک زمانہ گزر گیا. ہم عبداللہ ابن مسعود ان کی والدہ کو یہی سمجھتے تھے کہ اہل بیت ہیں. کیوں؟ من کثرت دخولہم ولزومہم لا، اس لیے کہ حضور کے ہاں آتے جاتے جاتے تھے اور حضور کے ساتھ رہتے جاتے تھے. کون؟ عبداللہ ابن مسعود. کیسے جاتے رہتے تھے تو آپ نے پڑھا ہے ان کا لقب صاحب الوسادہ بھی ہے، صاحب الطحول بھی ہے، صاحب النعال بھی ہے. حدثنا سے بتا رہے